السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 155 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یہ ان گناہوں کا ذکر ہے جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کو واجب قرار دے کر انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ آیات سے مراد دلائل و براہین اور وہ معجزات ہیں جن کا انہوں نے انبیاء کے ہاتھوں مشاہدہ کیا تھا۔ ان کے جرائم کی کثرت اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں جرأت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک بہت بڑی جماعت کو شہید کر دیا تھا، اور انہوں نے تکبر میں آ کر کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان میں انبیاء کی باتیں داخل نہیں ہوتی، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی، ان کی بات کو رد کر دیا اور کہا کہ بات بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے اب حق قبول کرنے کی استعداد تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یعنی کفر میں، ظلم میں اتنا بڑھ گئے ہیں کہ اب ان میں کوئی قوت ہی باقی نہیں رہی کہ وہ حق کو قبول کریں۔ وہ قوت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب انسان کے گناہ حد سے بڑھ جائیں تو دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ سیاہ نقطہ سارے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور یہ ترمذی حدیث نمبر 3334 ہے۔ جب بھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو چاہیے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، رحیم و کریم، غفور الرحیم ہے، اور جو اسی وقت معافی نہیں مانگتے ان کا وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہی ہوا شیطان کے ساتھ کہ اس نے معافی نہیں مانگی بلکہ ضد میں آ گیا، دشمنی میں آ گیا، انتقام کی آگ میں اب بھی وہ جل رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیشگی کے لیے اسے مردود قرار دے دیا گیا، لیکن اس سے توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ فَبِمَا، تو بسبب، نقضہم، ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے وعدے کو، اور کفرہم، ان کے انکار کرنے کے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اور قتلہم، ان کے قتل کرنے کی وجہ سے، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق کے، وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ قلوبنا، ہمارے دلوں پر، غلف، پردے ہیں، بلکہ طبع، مہر لگا دی، اللہ نے، علیہا، ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا، پس نہیں،
یؤمنون وہ سب ایمان لاتے، الا مگر قلیلا تھوڑے، بہت کم ان میں سے ایمان لے کے آئے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔